أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ سورہ مائدہ مدنی سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں بہت سارے احکام جن کا تعلق حلال و حرام کے ساتھ ہے ان کو ذکر کیا گیا۔ اہل کتاب کے ساتھ تعلقات کی جہاد کو ذکر کیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا معروف واقعہ اس کا بھی ذکر ہے، بنی اسرائیل کے کچھ احوال کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق صحیح عقیدہ بیان فرمایا گیا۔ اور اس سورہ کا نام جو سورہ مائدہ ہے، عربی زبان میں مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے دسترخوان نازل فرمائے۔ تو وہ دعا یہاں مذکور ہے جس میں لفظ مائدہ کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا۔ اس کے آغاز میں اہل ایمان کو وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا گیا اور کچھ حدود و قیود بیان کی گئی ہیں۔ عرب میں جو چیزیں رائج تھیں ان کی تصحیح فرمائی گئی اور درست چیزوں کی نشاندہی کی گئی، اور جانوروں سے متعلق کا خاص طور پر حکم فرمایا گیا کہ کون سے جانور ہیں جن کا گوشت کھانا حلال ہے اور کون سے حرام۔ تو اسلوب یہ ہے قرآن مجید کا کہ جن کو حرام قرار دیا گیا ہے ان کا ذکر کر دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ باقی سارے حلال ہیں۔ چونکہ حلال کی فہرست لمبی ہوتی ہے اس لیے ان کو تفصیل سے ذکر کرنا یہ طوالت کا باعث ہوتا ہے، اس لیے اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو جانور کھانے حرام ہیں، جن کا گوشت استعمال کرنا جائز نہیں ہے، ان کا ذکر کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ حلال ہیں اور ان کا گوشت درست ہے استعمال کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اوفو بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے بے زبان جانور حلال قرار دیے گئے ہیں۔ الا ما یتلی علیکم، مگر جن کی تلاوت تمہارے سامنے کر دی جائے، یعنی جن جانوروں کو تمہارے سامنے بیان کر دیا جائے وہ جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جانوروں کو حلال قرار دیا ہے۔ غیر محل الصید وانتم حرم، لیکن شکار کو حلال نہیں سمجھنا جب احرام کی حالت میں، یعنی احرام کی حالت میں شکار کرنا جائز قرار نہیں دیا گیا۔ عام طور پر جب آدمی احرام کی حالت میں ہوتا ہے تو اس پر بہت ساری وہ پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں جو احرام کے بغیر نہیں ہوتی۔ آدمی نے احرام نہیں باندھا، اس پر وہ پابندیاں نہیں ہیں، لیکن جب احرام میں آ جاتا ہے پھر بہت ساری پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں۔ مثلا احرام میں آ گیا تو اب سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتا، جرابیں نہیں پہن سکتا، دستانے نہیں پہن سکتا، سر کے اوپر ٹوپی امامہ نہیں پہن سکتا۔ اسی طرح اس پر ایک پابندی یہ بھی ہے کہ وہ شکار نہیں کر سکتا۔ تو
آج تو شاید ہمیں شکار کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہوتی تھی کہ لوگ احرام باندھ کے جب حج و عمرہ کے لیے روانہ ہوتے تو رستے میں خوراک کے لیے ان کو ضرورت پیش آتی تھی، تو پھر رستے میں جنگل میں صحرا میں شکار کرتے اور اس سے اپنی خوراک پوری کر لیتے۔ تو فرمایا گیا احرام کی حالت میں یہ جائز نہیں ہے، احرام کے علاوہ تمہارے لیے درست ہے لیکن احرام میں جائز نہیں۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تبارک و تعالی حکم فرماتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اب اس کی مرضی ہے جو وہ حکم فرمائے، بندے کا کام یہ ہے کہ وہ سر کو جھکا دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو قبول کرے اور اس پر عمل پیرا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو۔ مختلف چیزیں ہیں اللہ نے جن کو اپنی نشانیاں قرار دیا ہے، اور کچھ چیزیں اللہ نے قرآن میں ان کو نشانی قرار نہیں دیا لیکن وہ نشانیاں ہیں۔ جیسے آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صفا اور مروہ کو نشانی قرار دیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب کہنے کو تو صفا اور مروہ پہاڑیاں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی نشانی قرار دے دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی عزت، اس کی حرمت اور اس کا احترام کرنا یہ بندہ مومن پر لازم ہے، بے حرمتی نہیں کی جا سکتی۔ آدمی کہے گا وہ تو بے جان پہاڑیاں ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ پتھر ہیں، تو اس کی کیا حرمت ہے؟ بس اس کی حرمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، اللہ نے اس کو اپنی طرف منسوب کر لیا، ان کو اللہ کے بندوں کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ جانور جس کو قربانی کے لیے لایا جا رہا ہے اس کو بھی اپنی نشانی قرار دیا۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، وہ بدنا، وہ اونٹ جو قربانی کے لیے پیش کیا جا رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، یعنی جانور اللہ کی نشانی ہے، پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں ہیں، تو پھر وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، اللہ کے ولی ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، وہ پھر اللہ کی کتنی بڑی نشانیاں ہوں گی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے جان چیز اور جانور جس کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے اس کی عزت اور حرمت کا حکم دیا ہے، تو اللہ کے نبی، اللہ کے ولی، ان کی پھر عزت اور حرمت کتنی ہوگی، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی شہر حرام یعنی جو حرمت والا مہینہ ہے اس کی بے حرمتی کی جائے، حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی نہیں کی جائے گی۔ ولا الہدیہ، اور ہدی وہ قربانی جو حرم میں پیش کی جا رہی ہے اور آدمی لے کے آتا ہے، یعنی گھر سے چلا اور ساتھ قربانی بھی لے کے چلا گیا، اس کو ہدی کہتے ہیں، وہ اس کی بھی بے حرمتی نہیں کی جائے گی۔ ولا القلائد، اور نہ ہی وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے گئے، یہ ایک نشانی ہوتی تھی کہ وہ جانور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے، قربانی کے لیے لاتے تو اس کے گلے میں قلادہ پہنا دیتے تھے، پٹا ڈال دیتے تھے، اور وہ نشانی یہ ہوتی تھی کہ یہ قربانی کے لیے پیش کیا جائے گا، حرم کعبہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے معزز فرمایا ہے اور اس کی بے حرمتی کرنے سے منع فرمایا۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ہی ان لوگوں کی بے حرمتی کرنے کی اجازت ہے جو بیت اللہ کا قصد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرمت والے گھر کا قصد کر کر آ رہے ہیں۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ اپنے رب کا فضل چاہتے ہیں، اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے آ رہے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو حج کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر آ رہے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کعبہ المشرفہ میں آ رہے ہیں، ان کی بے عزتی، بے حرمتی کرنا اور ان کے رستے میں رکاوٹیں ڈالنا، اس کو بھی ممنوع قرار دے دیا گیا۔ اب عرب میں دور دور کے علاقے، جو میقات کے دور کے علاقے ہیں، وہاں سے لوگ احرام باندھ کے
آ رہے ہیں تو رستے میں ان کو منع کر دیا گیا کہ جو احرام کی حالت میں آ رہا ہے اس شخص کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا، اس کا رستہ روکنا یا اس کو کسی طریقے سے پریشان کرنا یہ بالکل درست نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممنوع قرار دے دیا، یعنی یہ ساری چیزیں جس کا ذکر کیا گیا ہے، فرمایا ان کی بے حرمتی کرنے کی اجازت نہیں ہے، قطعاً ان کی بے حرمتی نہیں کی جانی چاہیے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام کھول لو تو پھر تم شکار کر سکتے ہو، پھر اجازت ہے۔ احرام کی حالت میں شکار کی اجازت نہیں ہے، لیکن جب احرام سے آدمی نکل آئے، احرام کھول دیا اور آدمی نے متعلقہ جو بھی اس کے اوپر مناسک تھے وہ ادا کر لیے، اب اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ شکار کر سکتا ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور تمہیں نہ ابھارے کسی بھی قوم کی عداوت، کسی بھی قوم کے ساتھ تمہارا شکنجی کا تعلق، دشمنی ہے کسی قوم کے ساتھ، وہ اس بات کی طرف نہ لے جائے کہ تم مسجد حرام سے ان کو روکو۔ ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، کہ تم حد سے تجاوز کرتے ہوئے مسجد حرام میں ان سے روکو۔ کسی قبیلے کے ساتھ دشمنی ہو گئی، کسی قبیلے کے ساتھ لڑائی ہو گئی یا کچھ لوگوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی، تو آپ یہ نہ کرو کہ چونکہ اب جو کعبہ ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہے، اب مکہ المکرمہ جو ہے اس کا انتظام ہمارے پاس ہے، اس لیے ہم فلاں لوگوں کو تو مسجد حرام میں نہیں آنے دیں گے، ہم فلاں قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، حج نہیں کرنے دیں گے۔ فرمایا نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں ہر ایک شخص کو آنے کی اجازت ہے، تمہیں قطعاً یہ حق نہیں پہنچتا کہ تمہاری آپس کی اگر کوئی مخاصمت ہے، آپس کی مخالفت ہے، تو اس کی وجہ سے تم اللہ کے گھر سے کسی شخص کو روکو، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور سرکشی کے کاموں میں تعاون نہ کیا کرو۔ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا یہ گویا کہ اللہ کا حکم ہے اور اہل ایمان کا شیوہ ہے، اور اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی حکم دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری اپنی مبارک احادیث میں، اپنے ارشادات میں بیان فرمایا کہ مومن کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اس کے لیے آسانیاں فراہم کرنے والا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے معاملات کو آسان کرتا ہے، اور وہ نیکی کے کام ہیں جس میں آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں، وہ تقوی کے کام ہیں جس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاون بنا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کو روکنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی دیکھے کہ کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کو ہاتھ سے روک دو، گناہ کرنے والوں کو ہاتھ سے روکو، نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، نہیں روک سکتے تو دل میں تو برا جانو، تو زبان سے کم روکے۔ ہاں اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ نہیں رک رہا تو اس کا معاون بننے کی بجائے، اس کے ساتھ تعاون کرنے کی بجائے پیچھے ہٹ جائے، برائی کے کاموں میں، غلطی کے کاموں میں تعاون نہ کیا جائے۔ اسی ضمن میں ہمارے تمام معاملات ہیں، ہمارے دوست، ہمارے رشتہ دار، بعض اوقات دوست غلط بھی ہوں تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، جی میرا تو دوست ہے۔ رشتہ دار غلط بھی ہوں تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ تو میرا رشتہ دار ہے۔ بھائی نہیں، یہ رشتہ داریاں، یہ دوستیاں، یہ ساریاں احکام شرعیت کے تابع ہیں، آدمی کو اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ واتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ اور اگر اللہ کے احکام کو نہ مانا جائے، اس کی نافرمانی کی جائے، تو گویا ہم اللہ کی ناراضگی کو دعوت دے رہے ہیں، اور اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینے کا مطلب انسان اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہا ہے اور خود اپنا نقصان کر رہا ہے۔ تو ان آیات مبارکہ میں ہمیں جس بات کا حکم دیا گیا وہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کیا جائے، کسی شخص کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کیا جائے، جو بھی ہمارے وعدے ہیں ان کی پاسداری کی جائے، اور اللہ تعالیٰ نے جن جانوروں کے استعمال کو جائز قرار دیا ہے ان کا استعمال درست سمجھا جائے، جن کو منع کر دیا گیا ان کو حرام سمجھا جائے، اور عمرہ اور حج سے متعلقہ جو چیزیں بیان فرمائی گئیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے شعائر کے متعلقہ جو چیزیں بیان کی ہیں ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے، ہمیں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے، اور برائی کے کاموں میں ہم نے
تعاون نہیں کرنا بلکہ ان کو روکنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔